نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور ساتھیو، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے اور اس آیت کے اندر وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ آیا ہے۔ اکثر مفسرین حضرات اس لفظ سے اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ سے مراد تجارت لیتے ہیں اور تجارت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ تجارت کرو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر مال اور اولاد کے بارے میں ایسے سے لفظ آئے ہیں کہ ان کی قباحت اور شناعت کو بیان فرمایا ہے، جیسے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور قرآن کریم کے اندر مال کی تعریف بھی کی گئی ہے، تعریف کے الفاظ بھی آئے ہیں، جیسے وابتغوا من فضل اللہ، خیر کا لفظ بھی قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو آدمی یہ سوچے گا کہ یار کہیں قرآن کریم کے اندر تو مال کی تعریف کی گئی ہے اور کہیں قرآن کریم کو فتنہ بتلایا گیا ہے، یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا کی زندگی۔ اور کہیں قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، خیر فرمایا گیا ہے، فضل فرمایا گیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میرے عزیزو، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، جہاں مال کو فتنہ بیان کیا گیا ہے، غرور کے معنی میں آیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانے چاہتے ہیں کہ جب اس مال اور اولاد کو اور اس دنیا کو مقصد بنا لیا جائے گا، اسی کو اپنا مقصد بنا لے جائے گا، اس کو اپنا مقصد بنا لے جائے گا، تب جا کر یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، کیونکہ اس وقت تم آخرت کو بھول جاؤ گے، آخرت تمہاری نگاہ سے ختم ہو جائے گی۔ اور جہاں اس دنیا کو تم اپنا مقصد نہیں بناؤ گے، مقصد آخرت کو بناؤ گے، مقصد آخرت کو بناؤ گے، تو پھر یہ دنیا اور مال خیر ہوگا، پھر دنیا اور مال خیر ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی اچھی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال پانی کی سی ہے، دنیا کی مثال ایک پانی کی سی مثال ہے، اور انسان کی مثال ایک کشتی کی سی ہے، کہ جب کشتی کے نیچے پانی رہے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے پانی رہے گا، تو کشتی اپنی آسانی سے چلتی رہے گی، پانی کا بہاؤ اس کو چلاتے رہے گا، خطرے میں نہیں ہوئے گی۔ لیکن جب وہ پانی کشتی کے اوپر آ گیا تو اب خطرہ ہے، معاملہ بیکار ہے، کشتی ختم ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ اسی طرح جب مال ہمارے نیچے رہے گا، ہم سے اوپر نہیں چڑھے گا، اپنی حدود میں رہے گا، جتنی حدود اللہ نے بتلائی ہے، تو پھر ہم مال کی محبت میں پڑیں گے نہیں۔ اور جب مال حد سے زیادہ نکل جائے گا، مال کی محبت میں ہم پڑ جائیں گے، تو پھر ہماری آخرت برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی ہماری برباد نہیں ہوئی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں مال کو
خیر فرمایا ہے اور کہیں مال کو فتنہ فرمایا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے تمہارا مال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا کہ جب نماز مکمل کر چکو، نماز کو پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ تجارت کرتے ہوئے تمہارا دل ذکر مشغول ہو، ہاتھ تمہارا کام میں لگ رہے ہوں اور دل تمہارا ذکر مشغول ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے دادا حضرت مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی، اسی وقت ان کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ پڑھے اور وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب ہمیں درس دیا کرتے تھے تو ہمیں ان کے قلوب سے اللہ اللہ کی آواز آیا کرتی تھی، اور دارالعلوم دیوبند کے اندر شیخ الحدیث سے لے کر دربان اور چپراسی تک تمام لوگ ولی اللہ تھے، ان کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ چیزیں کہاں نصیب ہوں گی، یہ صحبت کہاں نصیب ہوئے گی؟ اسی کو کہتے ہیں تصوف۔ جو صوفیہ اکرام جو مشق کراتے ہیں، صوفیہ اکرام جو مشق کراتے ہیں، اللہ کے ذکر لگانے کی مشق کراتے ہیں، اسی کو تصوف بولتے ہیں۔ اور یہ چیزیں صوفیہ اکرام پاس ملتی ہے کہ آپ اپنا کام بھی کرتے رہو اور ادھر اللہ کے ذکر بھی ہوتا رہا، کہ دنیا بھی ملے اور دین بھی ملے۔ دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں میرے عزیزوں، ہم نے خود نے اس کام کو مشکل بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے۔ بہت آسان ہے دین پر چلنا اگر کوئی چلنا چاہے۔ اللہ منع نہیں کرتا کہ تم دنیا نہ کماؤ، دنیا تو میرا عزیزو تمہارے لیے پیدا کی ہے، تم اس سے فائدے اٹھاؤ، لیکن اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے، اللہ کی یاد بھی ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ میں دنیا ملے اور اللہ مل جائے تو پھر نور نہ نور ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سورہ جمعہ کے اندر۔ اب دیکھو یہاں عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، کہ تجارت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قباحت طور پر ذکر کر دیا اور کہا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ تجارت کی محبت نے تمہیں اپنی طرف مائل کر لیا۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہ کہ جمعہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو اونٹوں پر کچھ سامان لدا ہوا آیا، تو کچھ حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت یہ آیت اتری تھی کہ تم وہاں چلے گئے تھے، حالانکہ جو کچھ اللہ کے پاس وہ بہتر ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم میں جہاں مال کی تعریف کی گئی ہے، جہاں مال کو قباحت طور پر ذکر کیا گیا ہے، وہاں قباحت طور پر ذکر کیا ہے جب ہم دنیا کو اپنا مقصد بنا لیں گے،